بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میری زندگی کی شاید ہمیشہ سے لے کے مرتے دم تک کی سب سے خاص ویڈیو ہے، کیونکہ میں جو آپ کو ٹاپک بیان کرنے جا رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں اپنی زندگی کا سب سے جو ہے بڑا کام کرنے جا رہا ہوں۔ اس لیے ناظرین کہ میں بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو بناؤں، تو آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے توفیق عطا فرما دی۔ ناظرین، میں نے قرآن کریم کی بہت ساری آیات پڑھی، ساری کی ساری، بڑے ان ڈیپتھ بھی کیا تمام آیات میں، اور ہر ایک ہی آیت کا ہی جتنا بھی آپ اس کے ان ڈیپتھ جاتے رہیں، اس کے اندر آپ مزید جب اس کو آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک آیت ایسی ناظرین، ایک آیت قرآن پاک کی ایسی، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 جو یقین کرے کہ ناظرین اس نے تو مجھے محو حیرت کر رکھا ہے۔ میں اتنا حیرت زدہ ہوں اور اپنے آپ کو خوش قسمت بھی سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اس آیت کا کسی نہ کسی حد تک حصہ ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ آیت کیا ہے ناظرین؟ آئیں ذرا آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ آپ سب لوگوں کی بھی زندگی کی سب سے اہم ویڈیو ہونے جا رہی ہے، اس لیے آپ پورا وقت دیجیے گا اور پورا دھیان بھی دیجیے گا جو کچھ میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ آج تک آپ نے ہزاروں ویڈیوز دیکھی کہ درود و سلام کا نظام کیا ہے، یہ کیوں پڑھنا چاہیے، اس کے فائدے کیا ہیں، لیکن میں جو آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، ثم الحمدللہ، وہ بہت حد تک یونیک اور بہت امپارٹنٹ بھی ہے، اور میری پوری کوشش ہے کہ آپ کو آسانی سے یہ سمجھ آ سکے۔ ناظرین، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ ناظرین، سورہ الاحزاب قرآن پاک کی 33 نمبر صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل کی، اور وہ آیت پورے قرآن کریم میں سب سے ہٹ کر ہے۔ اس کا میں آپ کو ذرا بتانے جا رہا ہوں کہ اس آیت کا مطلب، پورا نظام اور ان ڈیپتھ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ یہ سب سے خاص ویڈیو ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی مومنو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ناظرین، یعنی کہ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو جو ایمان لائے ہیں، جو کہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ رب العزت اپنا ایک نظام بتا رہا ہے، ایک نظام بتا رہا ہے کہ میرا ایک نظام ہے۔ میرا کیا نظام ہے؟ جیسے ابھی آپ اسکرین پر ایک تصویر دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ جو دو ایرو نظر آ رہے ہیں، یلو اور بلیو رائٹ کلر میں، جو کہ مسجد نبوی کی طرف آ رہے ہیں، یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ عرش بری پر 7ویں آسمان سے اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ہمیں بھی زمین پر رہنے والوں سے، ہم جو زمین پر رہ رہے ہیں، جو میں نے ایک لیفٹ سائڈ پہ ایک بندہ دکھایا ہے جو کھڑا ہے، اس کی طرف ایک کالے رنگ کا تیر ہے، اللہ رب العزت ہمیں بتا رہا ہے کہ اے بندے، جو تم ایمان لے کے آ گیا ہے، میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، تو تم بھی تو درود پڑھا کرو نا، تم بھی بھیجا کرو۔ یعنی کہ ناظرین، یہ حکم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، حکم یعنی جو اللہ کی طرف سے حکم ہے، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، نیکی کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وغیرہ 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 وغیرہ، بہت سارے، یہ سب اللہ کی طرف سے احکامات ہیں۔ جو ان تمام احکامات پر چلتا ہے وہی صحیح مسلمان ہے اور وہ درجات پاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ایک حکم ہے
کہ تم بھی بھیجا کرو۔ ایک چیز میں کر رہا ہوں اور میں تو خود مجھے تو سلام کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھ پر سلامتی ہو، لیکن میں سلامتی تو دینے والا ہوں۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہوں اور اس پہ سلامتی بھیج رہا ہوں۔ سلامتی دینے والا تو میں ہوں اور میرے فرشتے بھی، تو تم بھی تو یہ کام کیا کرو نا۔ تو ناظرین اب آگے کی ذرا ایک سلائیڈ دیکھیے آگے کے اسکرین پہ۔ اب یہ بندہ سمجھ گیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ حکم دیا ہے تو مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اب اگلی سلائیڈ میں دیکھیے، اب اس بندے نے جو ہے اس جو نظام ہے جو ایک اللہ رب العزت بھی کر رہا ہے، اس کے اس نظام کا حصہ بن گیا۔ کیسے کہ اس بندے نے اب درود پڑھ دیا زمین پر، کسی ملک میں بھی، کسی دنیا کے کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر، بے شک خلا میں چاند پر بیٹھ کر، جہاں بھی بیٹھ کر ایک جو ہے وہ درود پڑھ دیا۔ درود اس نے کیا پڑھ دیا؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اب ناظرین اس نے یہ درود پڑھ دیا مکمل، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو۔ اب اس نے یہ کہہ دیا کہ جب اللہ نے فرمایا ہے کہ اے بندے تو بھی درود پڑھ، تو اس بندے نے کہہ دیا کہ اللہم سے کہ اے میرے اللہ، اللہم اے میرے اللہ، صلی علی محمد کہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یعنی ہم نے ڈائریکٹ اللہ سے کہا ہے۔ ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے اللہ سے کہا ہے۔ ہم نے ڈائریکٹ درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ نہیں بھیجا، ہم نے اللہ رب العزت سے کہا ہے۔ اور اللہ کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر، عرش بری پر اللہ عز و جل موجود ہے۔ تو ہم نے اللہ سے کہا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب میں ایک بندہ یہاں پر بیٹھ کر میں نے یہ درود پڑھ دیا۔ اب ناظرین یہ پورا سسٹم کیا ہے؟ میں ایک نظام کا حصہ بن گیا۔ وہ نظام نے کیا کام کیا؟ اب اس نظام نے کیا کام کیا کہ میں اب جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھیے کہ نمبر 1 بندہ دنیا میں بیٹھ کے دعا پڑھ رہا ہے کسی بھی جگہ سے، اس نے پوائنٹ 1 کام کیا، درود پڑھا۔ پوائنٹ 2 کیا ہوا کہ فرشتوں نے یہ میرا درود لیا، فرشتوں نے یہ میرا درود لیا میرے نام کے ساتھ، والدین کے نام کے ساتھ۔ نمبر 2 میں بتایا کہ یہ فرشتے جو نیلا تیر ہے یہ لے کے گئے عرش بری پر، اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا کہ فلاں جگہ پر ایک بندہ ہے، اس کا نام، اس کے والدین کا نام یہ ہے، اس نے درود بھیجا ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 3 میں یہ درود پہنچا اللہ عز و جل تک۔ پوائنٹ نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ وہ جو درود وصول کر کے اب وہ درود جو ہے ایک اور فرشتے کو دیا، اور وہ فرشتہ نمبر 4 یعنی پوائنٹ نمبر 4 اسٹیج نمبر 4 وہ فرشتہ یہ درود لے کے کہاں پہنچا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ آپ کو معلوم ہے کہ کتنی احادیث مبارک میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے نام اور والدین کے نام لے کر جو مجھ تک درود پہنچایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کی ہوگی کنفرمیشن۔ تو سٹیج 5 ہوگی کہ یہ درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ درود پہنچ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ درود پہنچا تو سٹیج 6 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جو ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور ہم پر دوبارہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے نظام کا حصہ ہوتے ہوئے حضور نے جواب میں جو ہے وہ ہمیں جواب دیا، اس درود کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اب سٹیج 6 حضور نے جواب دیا، سٹیج 7 فرشتہ وہ درود لے کر واپس اللہ رب العزت کے پاس گیا، اللہ رب العزت کے پاس گیا تو سٹیج 8 یہ اللہ تک پہنچا۔ سٹیج 9 اللہ رب العزت نے وہ درود اب ایک فرشتے کے ساتھ وہ جو سلامتی تھی وہ اب اس بندے پہ دوبارہ نازل ہوتی ہے جو پڑھتا ہے، تو سٹیج 9 میں حضور کی دعا اب بندے تک آنا شروع ہوگی، فرشتہ لے کے آیا۔ اور نمبر 10 واپس، یعنی کہ میں نمبر 1 تھا، میں ہی نمبر 10 ہوں، کہ وہ سٹیج 10 کہ وہ اس کی سلامات
اس کی جو رحمتیں اور برکتیں مجھ پہ نازل ہوئیں۔ تو اگلی سٹیج میں ناظرین یہ دیکھیے میں نے پورا نظام بنایا ہے کہ میں ہی نمبر 1 ہوں اور میں ہی نمبر 10 ہوں اس سٹیج میں۔ تو یہ درود و سلام کا نظام ناظرین آپ غور کیجئے کہ کس حد تک زبردست ہے جو میرے اللہ عز و جل نے یہ نظام بنایا ہے۔ تو مجھے اور کیا چاہیے ناظرین کہ یعنی کہ میں نے اللہ عز و جل کی عبادت بھی کر دی، دعا بھی کر دی، کام بھی کر دیا، اور یہ ایک تکون سی بنتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ ایک تکون سی بنتی ہے، بندے کا رابطہ اللہ سے، اللہ کا رابطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ جو ہے وہ واپس آ کے ہم تک پہنچتی ہے، یہ ایسے بنتا ہے۔ تو ناظرین کیا خوبصورت نظام ہے، غور کیجئے، اور اس کے فائدے یقین کریں کہ آپ کا درود پڑا ہوا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے کہ جب آپ جائیں گے اور آپ خالی ہاتھ ہوں گے، کوئی نیکیاں نہیں ہوں گی، جہنم میں جانے کے پورے چانس بن چکے ہوں گے، وہاں پر یہ جتنا پڑا ہوا درود ہے یہ جناب جی بینک اکاؤنٹ سے نکل کے ہمیں دے دیا جائے گا کہ یہ لو تمہارا پلڑا ہو گیا بھاری، میزان میں تمہارا ہو گیا پلڑا بھاری، تمہاری نیکیاں بڑھ گئی۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پہنچا۔ اب میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ میں نمبر 1 ہوں اور میں ہی نمبر 10 ہوں۔ تو میں نمبر 10 ہوں، میں حیران ہو گیا کس بات پر کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ میں اس نظام کا 10واں بندہ ہوں، تو مجھ پہ 10۔ تو میں نے یہ جو ٹرائی اینگل بنایا یہ میں نے بنایا، الحمدللہ اللہ عز و جل کی دی ہوئی عقل سے میں نے یہ ٹرائی اینگل بنایا۔ اور جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ مجھ پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو 10 برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ میں نے جو یہ نظام پورا بنایا ہے، اسکیچ بنایا، یہ بالکل ٹھیک بنا ہے۔ تو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو ناظرین اندازہ کریں کہ درود ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ سے موافقت ہوتی ہے۔ وہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو مومن کو بھی حکم دے دیا، فرشتوں نے بھی یہ کام کرتا ہے، ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور درود شریف کا پڑھنا فرشتوں کی رحمت اور دعا کا مستحق بننا ہے۔ پھر اس کے بعد 10 رحمتیں مجھ پہ نازل ہوگی۔ پھر جو ہے درود شریف کا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور دعا کا سبب بننا ہمارے حق میں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے جب مجھ پہ جو اب دعا دی، رحمتیں اور بھیجی، تو میرا تو جناب جی معاملہ ہی بڑا ہو گیا، اعلیٰ ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کے مجھ پر رحمت برکت نازل فرمائی۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، کسی اور ویڈیو میں بھی میں آپ کی خدمت میں بتاؤں گا، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے جو آج آپ نے سن لیا، اور الحمدللہ رب العالمین میں نے یہ بیان کر دیا۔ آمین یا رب العالمین۔ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، آپ کو نہیں پتہ کہ درود پاک پڑھنا کتنا بڑا عمل ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ نے کافی حد تک سمجھ لیا، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ ہم سب لوگوں کو درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔